الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 2 آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ دنیا میں بڑے سے بڑا عمل نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹا ہو جاتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل نیت خالص ہونے کی وجہ سے بڑا ہو جاتا ہے۔ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ وَرُبَّ عَمَلٍ صَغِيرٍ تُعَظِّمُهُ النِّيَّةُ۔ اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت صحیح نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہندوستڑے خدای ناراضہ، مشقت تو وہ بھی کرتا ہے، پوجا پاٹ تو وہ بھی کرتا ہے، گھنٹوں
اپنے بت اور دیوتا کے سامنے وہ بھی کھڑا رہتا ہے، اپنے سمجھ کے مطابق روزے کی کچھ صورتیں ان میں بھی ہیں، نظر و نیاز چڑھاوے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن نیت صحیح نہیں ہے، اسی لیے ان کو اجر نہیں ملے گا۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ ہمارا احد پہاڑ جتنا سونا جو ہم راہ خدا میں دیتے ہیں، صحابی کی دی ہوئی ایک کھجور کے برابر نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ صحابہ میں جو اخلاص کا لیول تھا وہ اخلاص ہم میں نہیں ہے۔ صحابہ کو نبی کی جو صحبت ملی تھی، چاہے وہ 1 منٹ کی کیوں نہ ہو، صحابی کی اس 1 منٹ کی صحبت پر ہماری ساری نیکیاں قربان۔ اسی لیے ہم نیکیاں تو کریں، لیکن اس سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولیں، جانچیں، اس کو ویریفائی کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو چیک کرو، میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن پہلے اپنی نیت کو درست کرو۔ اس لیے تو نہیں دے رہا کہ لوگ کہیں گے بڑا مالدار ہے، لوگ میری عزت کریں گے، فیس بک پر دے رہا ہوں، اسٹیٹس پر لگا رہا ہوں، بہانے سے دنیا کو بتا رہا ہوں۔ تو جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہونا چاہیے تھا وہ راز افشا ہو گیا، ڈسکلوز کر دیا اس کو ہم نے۔ اسی لیے ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ اس کے پاس کچھ نیکیاں ایسی ہوں جو اس کے اور اللہ کے درمیان راز ہو، کسی تیسرے کو اس کی خبر نہ ہو۔ قیامت کے دن وہی کام آئے گی اگرچہ ایک ہو، اور یہ ڈھیر ساری بیکار چلی جائے گی۔ هل لك سر عند اللہ بینک انت و بین اللہ، کوئی ایک نیکی ایسی لے کر جانا جو تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں ہو، اوروں کو اس کا پتہ نہ ہو۔ اسی لیے تو فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ هل من خلقک شیء اشد من الجبال، کا پہاڑ کا جی پہاڑوں سے زیادہ سخت کیا ہے؟ کا جی لوہا پہاڑوں کو تراشتا ہے۔ کا جی لوہے سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ فرمایا آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ سخت اور پاورفل چیز کیا ہے؟ فرمایا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور یہاں نکتہ سمجھو، دنیا کا پانی دنیا کی آگ بجھاتا ہے، آنکھ کا پانی آخرت کی آگ بجھاتا ہے۔ جہنم کی وہ آگ جس کو دنیا کے 7 سمندر مل کر بجھا نہیں سکتے، آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا ایک قطرہ اس آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے نا تعجب کی بات کہ 7 سمندروں کا مالک ہمارے ایک آنسو کے قطرے سے خوش ہو رہا ہے۔ 7 سمندروں کا مالک ہمارے آنسو کے ایک قطرے سے خوش ہو رہا ہے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو فرمایا کہ آگ سے زیادہ سخت چیز پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کب پانی سے زیادہ سخت چیز ہوا،
ہوا طوفانوں کے رخ موڑ دیتا ہے. کہاں ہوا سے زیادہ سخت چیز فرمایا مومن کا دیا ہوا وہ صدقہ کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ایسے کسی سے ہاتھ ملایا اور دے دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. ایسا نہ ہو کہ ایک تھیلا ہو 10 کلو آٹے کا اور 10 آدمی اس کے آس پاس کھڑے ہوئے ہوں اور لینے والا بھی وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا ہو, اور پھر اس پر بس نہیں کرتے, اس کو اسٹیٹس پر اور فیس بک پر بھی لگاتے ہیں چخپ دنیا کی دے و شرمیگی. تو یہ ہم ثواب کما رہے ہیں یا گناہ, یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اس پر فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اتنا پاورفل صدقہ اللہ نے ہر آدمی کو اختیار دیا ہے. یہ جو کانسیپٹ ہیں کہ جی آدمی مالدار ہوگا تو صدقہ دے گا, یہ غلط ہے. آپ 1 روپیہ دیں, آپ اخلاص سے دیں گے, آپ کا روپیہ اللہ کے ہاں کروڑوں سے زیادہ قیمتی ہے. آپ بغیر اخلاص کے دیں گے, آپ کے کروڑوں روپے اللہ کی نظر میں ہیچ ہے, کچھ نہیں. غریب آدمی بھی صدقہ دے, 1 کروڑ روپے دے سکتا ہے, دوسرا 1 لاکھ دے سکتا ہے, تیسرا 1000 دے سکتا ہے, چوتھا 100 روپے دے سکتا ہے, پانچواں 10 روپے دے سکتا ہے. آپ دیں. گھر میں سالن بنایا, تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر دو, پڑوس کو دے دو. رمضان میں تو ہمارا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ ہم صدقہ نہ دے رہے ہوں. کچھ نہیں تو کھجور بھجوا دے کسی کو. عادت بنائے اپنی, اپنے گھر والوں کی, اپنے بچوں کی, رمضان میں بھی رمضان کے علاوہ بھی. پہلے زمانے میں اکثر گھروں میں یوں ہوتا تھا کہ جب وہ عورتیں تندور پر روٹیاں لگاتی تھی تو پہلی روٹی اللہ کے نام پر ہوتی تھی, اس کو گھر والے نہیں کھاتے تھے. وہ مسجد میں, مدرسے میں, پڑوس میں کسی راہگیر کو, کسی جو ہے وہ مہمان کو, کسی مسکین کو دی جاتی تھی, اور یہ بڑا اچھا سسٹم تھا. آج کل وہ سسٹم ختم ہو گیا. آج کل کب دیتے ہیں؟ جب بڑی رات ہوتی ہے, اپنی طرف سے بڑی رات ہے. 10 محرم کو حلیم دے رہے ہیں اور شربت دے رہے ہیں اور دودھ پلا رہے ہیں, اور جو ہے نا وہ 12ویں, یعنی عام دنوں میں یہ کانسیپٹ ختم ہو گیا. تو اسی لیے انسان عمل شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو چیک کرے, میں کس کے لیے کر رہا ہوں, اور عمل شروع ہو جانے کے بعد ڈیورنگ دا عمل کے دوران بھی اپنی نیت کو چیک کرتا رہے. یہ نفس بڑا خطرناک کھلاڑی ہے, یہ خطروں کا کھلاڑی ہے, یہ انٹرنیشنل کھلاڑی ہے, یہ شیطان سے بھی بڑا فنٹر ہے. بعض اوقات ہم شیطان کو تو ڈوج دے دیتے ہیں لیکن اس کو نہیں دے سکتے. بھائی رمضان میں گناہ کیوں ہوتے؟ لوگ سوال پوچھتے, سرکش شیاطین تو قید ہو گئے, جہنم کے دروازے تو بند ہو گئے, پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے. تو ایک جواب علماء نے دیا, بڑے شیطان قید ہوتے ہیں, واڑ واڑ گرزی. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ شیطان قید ہے لیکن نفس تو قید نہیں ہے. نفس امارہ یہ تو بالکل ایکٹیو ہے. اور روزے کا جو مقصد تھا کہ اس کو تھوڑا بھوکا رکھیں گے, پیاسا رکھیں گے تو اس کی شہوت کا زور ٹوٹے گا, وہ بھی ہم نے نہیں کیا. ہم نے صرف ٹائمنگ چینج کیے, باقی ہمارا کھانا پینا غیر رمضان سے بھی ڈبل ہو گیا ہے. سحری میں اتنا کھانا ہے گرمی پوری والا ڈرکی ورزی, دوپہر تک وہ کھٹی ڈکارے لے رہا ہوتا ہے. پھر افطاری میں اتنا کھاتا ہے کہ مغرب اور تراویح کیسے پڑھے گا, یاد خوزیدو نہیں, بستر پہ لیٹا ہوتا ہے. اور
چاند رات کو سب سے مہنگا سوٹ وہ پہنتا ہے جس نے ایک تراویح بھی نہیں پڑھی ہوتی، جس نے روزے نہیں رکھے ہوتے، سب سے زیادہ ٹپ ٹاپ کے ساتھ عید کے دن چوڑا ہو کے یوں نکلتا ہے، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ۔ ہمیں تو رونا چاہیے۔ عید اور خوشی تو ان کی ہے جس نے رمضان کی قدر کی، احترام کیا، اس سے فائدہ اٹھایا۔ ہماری طرح ناقدروں کو تو مارے شرم کے باہر نہیں نکلنا چاہیے، مبارکباد نہیں لینی چاہیے۔ دستر کو لگول نہیں، ہم نظریں نہیں ملا سکتے۔ تو عمل کے بعد بھی اپنی نیت کو بار بار چیک کرنا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ عید کے دن ہم جب کسی سے ملنے جاتے ہیں نا، رمضان کیسا گزرا؟ یہ رمضان بہت اچھا گزرا، میں نے اتنے لوگوں کو راشن دیا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہتے اغلا میں موار کھڑے ہو، اغلا میں موار کھڑے ہو، اغلا میں موار کھڑے ہو۔ اس کو بھی دیا، اس کو بھی دیا، اس کو بھی دیا، اس کو بھی دیا، یعنی جو چھپی ہوئی نیکی تھی وہ ظاہر کر دی۔ اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ہمیں چین نہیں آتا۔ یہ احسان جتلانا ہے، یہ تکلیف دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرنا ہے، اس پہ پانی پھیر دینا ہے۔ چھپاؤ اپنی نیکیوں کو، اور جتنا بھی اچھا گزارا ہے ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ کوئی پوچھے بولو یار حق ادا نہیں کر سکے، سچ بتاؤ۔ 40-50 سال ہم نے روزے رکھے، جس کی عمر 60 سال ہے اس نے زیادہ رکھے، جس کی 80 سال ہے اس نے اور زیادہ رکھے، لیکن 10 15 20 سال تو سب نے روزے رکھے بالغ ہونے کے بعد۔ ایک رمضان جس پر ہم یہ شورٹی ہو اور کنفرم ہو کہ یار وہ رمضان اچھا گزرا تھا، وہ قبول ہو جائے گا، کوئی ایک پیش کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں؟ آپ پورے رمضان کو چھوڑیں، ایک روزہ کوئی پیش کر سکتا ہے؟ ایک روزہ کہ جس میں غیبت نہیں تھی، بد نظری نہیں تھی، جھوٹ نہیں تھا، اور نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساری پڑھی تھی، اور جو ہے نا دعائیں مانگی تھی، اور نیت میں کوئی فطور نہیں آیا تھا، اور دل حسد کینے بغض سے پاک تھا۔ ایک روزہ کوئی پیش کر سکتا ہے، ایک اعتکاف کوئی پیش کر سکتا ہے، ایک نماز کوئی پیش کر سکتا ہے، ایک سحری کوئی پیش کر سکتا ہے، ایک افطار کوئی پیش کر سکتا ہے، ایک تراویح کوئی پیش کر سکتا ہے، ایک حج کوئی پیش کر سکتا ہے، ایک عمرہ کوئی پیش کر سکتا ہے، ایک دفعہ دی ہوئی زکوٰۃ کوئی پیش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے۔ پھر خوشی کس بات کی؟ عمل کا کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس میں اخلاص ضروری ہے۔ اس عمل کا قبول ہو جانا الگ چیز ہے، نیکی الگ، اس کا قبول ہو جانا الگ۔ بہت سے لوگ نیکیاں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اور یہ حدیث میں آیا کم من صائم لیس من صیامہ الا الظما، بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، ان کا روزہ ان کو پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا، بھوک ہڑتال۔ بہت سے لوگ رات کو شب بیداری کرتے ہیں، ان کی شب بیداری ان کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ تو عمل کا قبول ہو جانا۔ ایک دلہن کو جب تیار کیا گیا تو سہیلیوں نے اس کی بڑی تعریف کی، آپ تو بہت اچھی لگ رہی ہو، آپ کا سوٹ اچھا ہے، آپ کا مہندی کا ڈیزائن اچھا ہے۔ تو وہ رونے لگی۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا سب کو پسند آ جاؤں، لیکن اگر اپنے شوہر کو پسند نہیں آئی تو میرا کیا بنے گا؟
دنیا میں کہتی ہے مفتی صاحب آ رہا ہے، مولانا صاحب آ رہا ہے، حاجی صاحب آ رہا ہے، قاری صاحب آ رہا ہے، صوفی صاحب آ رہا ہے، سخی صاحب آ رہا ہے، نمازیں بہت اچھی پڑھتا ہے، یہ زکوٰۃ بہت اچھی نکالتا ہے، قربانی کا جانور بہت تگڑا لاتا ہے، ہر سال اعتکاف میں بیٹھتا ہے، 40 عمریں اس نے کیے، 20 سال سے مسلسل حج پہ جا رہا ہے، رشتہ داروں میں بڑا راشن تقسیم کرتا ہے، ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، ساری دنیا تعریفیں کرے، لیکن اللہ کو عمل پسند نہ آیا تو کیا بنے گا ہمارا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا کام کیا، بیت اللہ کو بنایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، باپ بیٹے نے مل کر اللہ کا گھر بنایا، اور ان کا اخلاص، نبی تھے اس میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن بنانے کے بعد فخر نہیں ہے، بڑا کام کر لیا، عاجزی کے ساتھ، ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو قبول بھی کر لے۔ اس کو قبول بھی کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور ذبح کیے، اور پھر کیا فرمایا؟ اللہم تقبلہ منی، اللہ قبول بھی کر لے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کا عمل قبول فرماتے ہیں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں، اور بعض اعمال ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، جس میں حسد ہوتا ہے، جس میں بغض ہوتا ہے، جس میں ریا ہوتی ہے، جس میں دکھلاوا ہوتا ہے، جس میں نام و نمود کا جذبہ ہوتا ہے، جس میں احسان جتلایا جاتا ہے، جس میں دوسرے کو اذیت دی جاتی ہیں، جس میں ملاوٹ ہوتی ہے، جس میں شرک ہوتا ہے، فرمایا وہ ہم لوٹا دیتے۔ ایک آدمی، بزرگ کا واقعہ میں سناتا ہوں کہ وہ بازار سے خریداری کرتا ہے، دکاندار کو پیسے دیتا ہے، دکاندار پیسے دیکھ کر کہتا ہے یہ تو کھوٹے سکے ہیں، کھرے نہیں ہیں، نہیں چلتے، جعلی نوٹ ہیں۔ بزرگ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، لوگ چہرے پر پانی ڈالتے ہیں، ہوش میں لانے کی تدبیر کرتے ہیں، ہوش میں آنے کے بعد کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، آپ کے پاس پیسے نہیں، ہم آپ کو ویسی چیزیں دے دیں گے، آپ تو بڑے بزرگ ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ بزرگ کہنے لگے ٹینشن اس بات کی نہیں دینے کو اور پیسے نہیں، ٹینشن اس بات کی ہے ان پیسوں کو، ان سکے کو، اس کرنسی کو میں آج تک کھرا سمجھتا رہا، اوریجنل سمجھتا رہا، آج پتہ چلا یہ تو کھوٹے ہیں، یہ تو فیک ہیں، یہ تو جعلی ہیں، یہ تو انویلڈ ہیں۔ کل قیامت کے دن ہم اپنی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، جہاد، صدقہ، خیرات، افطار، سحر، اچھے اخلاق، یہ ساری چیزیں لے کر جائیں گے، اور اللہ فرما دے کہ اس میں ریا تھا، دکھلاوا تھا، نام و نمود کا جذبہ تھا، سارے عمل تمہارے ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا کے ڈپارچر پر آدمی کچھ ساتھ لینا بھول جائے تو پیچھے سے منگوا لیتا ہے، لیکن آخرت کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہم یہ چیزیں بھول گئے تو کوئی لانے والا دینے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے
حضرت عطا فرماتے ہیں ربما فتح لک باب الطاعہ وما فتح لک باب القبول، کبھی کبھی نیکی کا دروازہ تو کھلتا ہے، قبولیت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ آدمی ہر وقت ڈرتا رہے، فکر میں رہے کہ میرا عمل قبول کیسے ہوگا، میرا عمل ضائع ہونے سے بچ جائے، بار بار اپنی نیتوں کو ٹٹولنا۔ اس رمضان کے بقیہ ایام کو خوب احتیاط کے ساتھ گزارنا۔ ہمیں رمضان کی قدر نہیں، جتنا بھی کوئی کہے سچ بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، ہمیں رمضان کی قدر نہیں، ہمیں رمضان کی اہمیت کا پتہ نہیں۔ اگر پتہ ہوتا تو یہ نظام زندگی یہ ڈسٹرب ہو جاتا، یہ معطل ہو جاتا، پھر ہم یہ سارا دن مارکیٹوں میں نہیں رہتے، پھر ہم ساری رات روڈ پر نائٹ ٹورنامنٹ میں مصروف نہ رہتے، پھر ہم ساری رات ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپ شپ نہیں لگاتے، پھر ہمارا ٹائم فیس بک اور یوٹیوب پر نہیں گزرتا، پھر ہمارے گھر میں رمضان میں جب عصر سے ٹی وی چالو ہوتا ہے تو سحری تک بند نہیں ہوتا، یہ روٹین نہیں ہوتی، پھر کسی کی نماز میں تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی، پھر ہم 20 قرآن اس رمضان میں پڑھتے۔ یہ سب نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے ہمیں رمضان کی قدر نہیں، اہمیت نہیں، وہ ویلیو نہیں، ورنہ پھر ہم بولنے میں احتیاط کرتے، سننے میں احتیاط کرتے، دیکھنے میں احتیاط کرتے، پکڑنے میں احتیاط کرتے، چلنے میں احتیاط کرتے۔ یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں، معلوم یہ ہوا ہم رمضان المبارک کا صحیح استقبال نہیں کر پائے۔ عبادت تو شیطان نے بھی کی تھی، اسرائیلی روایات میں ہے کہ 30,000 سال یا 80,000 سال اس نے عبادت کی تھی، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن تکبر آ گیا، نیت میں فتور آ گیا تو عبادت بھی ضائع اور راندہ درگاہ اور جہنم میں جا گرا۔ ہماری کیا عبادت ہوگی؟ بلم باعور قرآن میں جس کو کتا کہا گیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا وہ کتے کی طرح ہے، اس نے بھی 300 سال عبادت کی تھی، لیکن نبی کے مقابلے میں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کتا ہے۔ یہود کے اہل علم نے علم حاصل کیا تھا، بڑی بڑی کتابیں پڑھی تھی، کمثل الحمار، قرآن نے کہا گدھوں کی طرح ہے، یحمل اسفارا، اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اندر عمل کی چاشنی اور روشنی نظر نہیں آ رہی۔ وہ لوگ جو اللہ کے قرآن اور دین کی بات سے روگردانی کرتے ہیں، بھائی ایک تو ہے مجبوری میں چلے جانا، ایک آدمی کی روٹین ہے، وہ بیٹھتا ہی نہیں ہے، نہ جمعے کا بیان سنتا ہے۔ جمعے میں اکثر مجمع کب آتا ہے؟ ابھی ذرا گیٹ پر دیکھتے رہو، جب عربی خطبہ شروع ہوگا تو اکثر مجمع آئے گا، ٹول دار ابیان و زامندی، ان سب کو عربی سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے عربی خطبے میں آتے ہیں۔ یعنی عربی خطبہ تو جن کو عربی سمجھ میں آئے، اصل تو ہمارے لیے پہلے بیان سننا ہے، لیکن یا مجمع اکثر مسجدوں میں اکثر مجمع آتا ہے جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے، یہ سب عربی زبان بولنے والے ہیں اسی لیے آ رہے ہوتے ہیں۔
پھر کوئی وضو خانے میں بیٹھے گا، کوئی اس گلی میں کھڑا ہوگا، کوئی سیڑھیوں کے بیچ میں جو سٹیپس بنے ہوئے وہاں کھڑا ہوگا، کوئی جو ہے وہ جلدی جلدی بھاگ کر اوپر جائے گا، ایک دوسرے کو دھکے بھی دے رہے اور بال بھی جو ہے وہ گیلے ہیں اور جگہ بھی صحیح نہیں ملی، اور نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے یہ نکلے گا کیونکہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے، آیا سب سے آخر میں اور گیا سب سے پہلے۔ میری ایک بات سن لو، میں فتویٰ نہیں لگا رہا، میں ایک فارمولہ بتا رہا ہوں اپنے ایمان کو جانچنے کا، کہ جو اللہ کے گھر میں سب سے پہلے آئے اور سب سے آخر میں جائے یہ خوش قسمت ہے یا نہیں؟ اور جو اللہ کے گھر میں سب سے آخر میں آئے اور سب سے پہلے جائے یہ بدقسمت ہے یا نہیں؟ یہ بدقسمت ہے، روٹین ہے۔ یعنی 18-20 سال مجھے یہاں امامت اور خطابت کرتے ہوئے ہو گئے، 20 سال تقریباً ہو گئے۔ ان 20 سالوں میں ایسے لوگ، اللہ اکبر کبیرہ، پتہ نہیں بولوں یا نہیں، عالم ہے عالم، لیکن وہ جمعے میں تب آئیں گے جب دوسرا خطبہ بھی ختم ہو رہا ہے، پکے تبلیغی ہیں، 4 مہینے چلے سال گشت، لیکن دوسرا خطبہ شروع ہو رہا ہے آئیں گے دئی سربا سکے۔ بھائی اصل بات ہے سمجھ آ جائے جمعے کا دن کیا ہے۔ اللہ والے ہمارے اکابر جمعے کا اہتمام جمعرات سے شروع کرتے تھے۔ میں نے کل بھی ایک جگہ بیان میں کہا، آپ کسی دن نوٹ کریں، آپ جمعے کے دن 10-11 بجے اٹھ کر غسل کریں اور پھر اس کے بعد آپ مسجد میں آئیں، اذان کا انتظار نہ کریں، تب ہماری چی پابندی دبے، جب تک اذان نہ ہو مسجد آنے کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی اذان ہوئی ہے، بانگ خویلاؤ سوے لگ صبر ہو کے۔ تو آپ تھوڑا پہلے آئے، آپ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، آپ صلاۃ التسبیح پڑھے، پھر آپ سورہ کہف پڑھے، امام کے آنے کے بعد پھر آپ غور سے بیان سنیں کسی بھی مسجد میں، پھر پورا بیان سننے کے بعد خشوع خضوع سے دعا مانگے، پھر سنتیں پڑھے، پھر اپنی کیفیت کو چیک کریں۔ 1 ہفتے کا آپ کو سامان مل جائے گا، آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی۔ یہ جمعے کا دن اللہ نے رکھا اس لیے، جمعہ اجتماع کو کہتے ہیں، گیدرنگ کو کہتے ہیں، جمع ہونے کو کہتے ہیں۔ مسلمان 1 ہفتے دنیا کے جھمیلوں میں اور جمگھٹوں میں اور دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی خرافات میں یہ بہت زیادہ مصروف رہا، نمازیں تو پڑھی لیکن اس کو ایک لمبا ٹائم نہیں ملا۔ جب یہ جمعے کے دن آئے گا، گھنٹہ 2 مسجد میں گزارے گا، دین کی اللہ رسول کی بات سنے گا، اس کا زنگ اترے گا، اللہ کا رنگ چڑھے گا، 1 ہفتے تک اس کی نورانیت باقی رہے گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جتنا ہم عمر میں بڑھ رہے ہیں اتنا دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اپنے عمل کو اللہ کے ہاں قبول کروانے کی فکر کر لی جائے، کوشش کر لی جائے، یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اس میں اخلاص ہو، اس میں للہیت ہو۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرمایا کہ ایک چرواہے سے، بکریاں چرانے والے سے پوچھا وہ کیسے؟ کہا جب ایک چرواہا بکریاں چراتا ہے، وہ کسی پہاڑ کے دامن میں ہوتا ہے، کسی وادی میں ہوتا ہے، وہاں اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، چاروں طرف بھیڑ بکریاں ہیں،
نماز کا وقت ہوتا ہے یہ وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، پھر مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے، خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے، پھر یہ روتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اس کے دل میں یہ نہیں آتا کہ یہ بکریاں مجھے اپریشیٹ کرے، میری حوصلہ افزائی کرے، میری تعریف کرے، بکریوں کو اس سے کیا غرض اور واسطہ؟ فرمایا ہم لوگوں کے بیچ میں ایسی عبادت کرے کہ دل کی سوئی اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہو، دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ قائم ہو، دل کی دنیا میں اللہ ہی اللہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو۔ فرمایا یہ اصل اخلاص ہوتا ہے، جس کی خلوت میں اور جلوت میں فرق نہ ہو، جس کی خلوت میں اور جلوت میں پاکیزگی ہو، جس کی سوچ بھی پاکیزہ ہو، جس کی سوچ بھی پاکیزہ ہو۔ آج تو بدقسمتی یہ ہے کہ عوام کی جلوتیں خراب ہیں، خواص کی خلوتیں خراب ہیں۔ عوام سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں اور خواص چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں۔ بات تو ایک ہی ہے، فرق تو اس لیے نہیں آ رہا۔ تو اس رمضان المبارک کے بقیہ جو 19-20 دن ہیں، 2 عشرے ہیں، پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب میں ہے یا نہیں۔ اس دفعہ ہمارا نام مرنے والوں کی لسٹ میں تو نہیں، اور پتہ نہیں یہ 20 دن بھی نصیب میں ہے یا نہیں، یہ بھی تو گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی کل چلا جائے، کوئی آج چلا جائے، کوئی پرسوں چلا جائے۔ اس لیے نیت کر لو اعتکاف میں بیٹھنا ہے، زکوٰۃ پوری ادا کرنی ہے، 4 5 6 قرآن ان 20 دنوں میں ختم کرنے ہیں، تراویح آخر تک شوق سے پڑھنی ہے، درود شریف کی کثرت کرنی ہے، روزے بشاشت اور مزے لے لے کر رکھنے ہیں، اپنی زبان کو، آنکھ کو، کان کو محفوظ رکھنا ہے، ان دروازوں کو بند کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔